چلیے ہم کلاس سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين۔ يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير آمين يا رب العالمين۔ بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا تھا اور بنی اسرائیل کے ذکر میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی۔ اس کے بعد یہ بچ کر وہاں سے جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی اچھے سے تربیت بھی ہو جائے اور جو ہے ان کو تورات بھی دے دی جائے، ایک نیا کانسٹیٹیوشن ان کو دے دیا جائے۔ لیکن پیچھے سے کیا ہوا کہ ان کی قوم سے صبر نہیں ہوا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 30 دن کے لیے بلایا تھا، 30 دن کا بتا کر موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ان کی قوم پیچھے سے کیا کرتی ہے، شرک کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت بری لگتی ہے۔ تو لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ کفارے کے طور پر اب ان کو جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے۔ تو روایتوں میں جیسے ابن عباس کی روایت ہم نے پڑھی تھی کہ اندھیرا چھا جاتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی وہ آگے ہو جاتے ہیں اور جنہوں نے نہیں کی تھی وہ پیچھے ہو جاتے ہیں اور سب ایک دوسرے کا قتل کر دیتے ہیں۔ تو تقریباً 70,000 لوگ ان کے مارے جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز کو پھر سٹاپ کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ تواب ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، بہت زیادہ توبہ بھی قبول کرتے ہیں اور بہت زیادہ رحم بھی اپنے بندوں پر فرماتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آج کی آیت میں۔ کوئی ورڈ ٹو ورڈ کرے گا یا میں کر لوں؟ جی اسماء آپ کر لیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأحستكم الصاعقة وأنتم تنظرون۔ اور اور یاد کرو جب قل کہا تم سب نے یا اے موسیٰ علیہ السلام، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں نہ ہم منو ایمان لائیں گے، لا لیے کا آپ کے، لکا آپ کے لیے، حتی یہاں تک کہ نہ ہم دیکھ لے اللہ کو، نر اللہ ہم دیکھ لے اللہ کو،
جہرتن کھلم کھلا، فا تو احزت پکڑ لیا، تم سب کو، الصاعقۃ بجلی کی گرج، اس حال میں کہ تم سب تنظرون دیکھ رہے تھے۔ جی ماشاء اللہ بارک اللہ فیک۔ الفیہ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اب جب منڈے آئے گا نا تو آپ ہی کریں گی، ٹھیک ہے، مجھے یاد رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دیکھا آپ نے کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا موسیٰ سے کہ ہم ہرگز بھی تم پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ لیں، کھلم کھلا دیکھ لیں، ہے نا۔ تو پھر کیا ہوا کہ تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ اب یہ کب کی بات ہے؟ یہ کب کی بات ہے؟ تو اب دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بچھڑے کی عبادت کرتے ہوئے پایا، تو جیسے کہ میں نے آپ کو پورا سین بتایا تھا کہ بہت غصے میں آئے تھے، پہلے ہارون علیہ السلام کو ڈانٹنے لگے، پھر ہارون علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی قوم بات نہیں مانتی ہے، بہت زیادہ مطلب اڑیل قوم ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اور اپنے بھائی کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اور ان کے ساتھ یہ سارا سین ہو گیا۔ پھر سامری جس نے یہ بچڑا بنایا تھا، ہے نا، اس کو بلایا گیا اور وہ بچڑا لے کر اس کو جلایا گیا، اور جلا کر اس کی راکھ جو ہے وہ سمندر میں بہا دی گئی۔ تو یہ اس کا کام تمام ہو گیا۔ اب باقی جو قوم تھی ان کی توبہ قتل کے ذریعے قبول ہوئی، ٹھیک ہے، قتل کروایا گیا آپس میں ایک دوسرے کا، اور وہ توبہ ان کی اس طرح سے قبول ہوئی۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کو لے کر کوہ طور پر آئیں، اور قوم کی گستاخی کے لیے باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا کریں؟ معافی مانگے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ لوگوں کو، بڑے بڑے لوگ تھے یہ، جن کو کہتے ہیں نا کہ بہت صالح لوگ تھے اور نیک لوگ تھے، تو ان کو بلایا گیا کہ 70 لوگوں کو چنیے اپنی قوم میں سے اور ان کو لے کر آئیے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کریں گے؟ معافی مانگیں گے پوری قوم کی طرف سے۔ اچھا، ایک اور رائے اس کے بارے میں ملتی ہے، ٹھیک ہے، دو رائے ملتی ہیں اس کے بارے میں۔ ایک رائے یہ بھی ملتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام یہ تورات لے کر پہنچے نا اپنی قوم کی طرف، تو آپ کو پتہ ہی ہے ان کی قوم کتنے زیادہ کیا ہو گئی تھی؟ بگڑ گئی تھی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر پہنچے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب دکھائی اور ان کو شریعت کے اور تورات کے احکام ان کو سنائے، تو یہ کہنے لگے کہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کری ہے، تم خود تو نہیں لے کر آ گئے اس کو، ہمیں کیسے پتہ چلے گا، ہے نا، اور کہ واقعی تم اس کو اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہو۔ جب تک ہم اللہ کو خود نہیں دیکھ لیں گے، سامنے سے اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کر لیں گے، تو ہم بالکل بھی نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، بالکل نہیں مانیں گے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی عجیب بات تھی نا یہ، اور کس قسم کا یہ ایمان تھا کہ پیغمبر کو تو مانتے تھے، ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے نا یہ کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور ہماری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ان کے ایسا بھی نہیں تھا کہ ان کے یہاں کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں ہو۔ چین چلی ہے، سمجھ لیجیے ابراہیم علیہ السلام سے تو ایک پوری کیا چلی ہے، چین چلی ہے ان کیا۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کا کتنا خطرناک ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ایٹیٹیوڈ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بھی مان رہے ہیں اور یہ بھی نہیں مان رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے کتاب۔ اب کہہ رہے ہیں ہم کیسے مان لیں، جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے نا تبھی ہم یقین کریں گے آپ کا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہی بات ہو گئی نا کہ آپ کو تو ہم مانتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، ہے نا۔ جیسے ہم اپنے بارے میں دیکھیں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں، ہے نا، بہت، یہ بھی دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں بہت محبت ہے، لیکن ہم آپ کی بات مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کوئی ہماری زندگی کا ایسا خوشی اٹھا لیں، آپ ہماری زندگیوں کے غم کے موسم اٹھا لیں، خوشی کے ہمارے فنکشنز اٹھا کر دیکھ لیں، کہاں پر ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جا رہی ہے نا؟ لگتا ہے کہیں سے کہیں؟ ہماری سوشل لائف دیکھ لیں، ہماری پرسنل لائف دیکھ لیں، ہماری کچھ بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کہیں سے کہیں لگتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان رہے ہیں؟ بس وہی والا ایمان ہے نا ہمارا، ایسا ہی کہ بس آپ کو تو مان رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ محبت نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ ایمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان کا نام ہی کیا ہے کہ ایمان انسان دل سے بھی تصدیق کرے کہ ہاں ہم ایمان لاتے ہیں، زبان سے بھی اس کا اقرار کرے ایمان کا، اور پھر عمل سے کر کے بھی دکھائے نا، ٹھیک ہے، تبھی جا کر ایمان بڑھتا ہے، تبھی جا کر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بیج
زمین میں بویا جائے اور صرف اس کی جڑ جڑ تو پھیلتی چلی جائے اور اس کا وہ پیڑ نہیں نکل کے آئے. ایسا ہوتا ہے کوئی ٹری کہ آپ نے بیج ڈالا اور آپ یہ کہہ رہی ہوں کہ ہاں نیچے تو بہت زیادہ جڑ ہے اس کے اوپر اس کا پیڑ نہیں نکل کر آتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا. جب بیج بویا جاتا ہے تو اس کا وہ اگر اچھا بیج ہے اور اس کی جڑیں نکل رہی ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کا پیڑ نہ نکلے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایمان کا بیج انسان نے اپنے دل میں بویا ہوتا ہے تو ایز اے ریزلٹ جڑیں بھی اس کی مضبوط ہوتی رہتی ہیں اور اس کے پیڑ بھی نکلتے ہیں، پتیاں بھی نکلتی ہیں، پھل پھول بھی اس میں ضرور لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو بس یہ سمجھ لیجئے ایمان جو ہے وہ بیج ہے اور اس کی جڑیں ہیں دل میں ہمارے، اور یہ جو عمل ہے ہمارا وہ کیا ہے، اس کا پتیاں ہے، پھول ہے، ٹھیک ہے، پھل ہے. اس طریقے سے سمجھ لیجئے. تو مسلمان بھی آج یہی سب کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں روتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، جھومتے ہیں، کھانے بانٹتے ہیں، لیکن نمازیں اگر نمازیں دیکھی جائیں تو مسجد میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر ہم مسجد جا کر دیکھیں اور ایک نعت کی محفل دیکھیں تو وہاں سے مطلب سمجھ لیجئے کہ 100% زیادہ لوگ آپ کو ان نعتوں کی محفلوں میں جھومتے ہوئے مل جائیں گے. لیکن نماز کسی کو نہیں پڑھنی ہے نا. نماز تو اللہ معاف ہی کر دے گا. ٹھیک ہے، ویسے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، نماز معافی ہے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کہہ کر گئے تھے کہ سب سے پہلا حساب ہی نماز کا ہوگا. ٹھیک ہے، جب تک حساب نہیں دے دو گے آگے نہیں بڑھ پاؤ گے. تو یہی حال ہمارا بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ پیغمبر کو تو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کی باتوں پر ہمارا کوئی بھی ایمان نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلتے ہیں. یہ جو 70 لوگوں کی میں نے بات کی آپ سے ابھی، تو مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں کہ یہ کہاں سے آپ نے بتایا؟ ہوں نہیں، حدیث میں نہیں، قرآن میں ملے گا آپ کو. سورۃ الاعراف آیت نمبر 155. ٹھیک ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر ہے 155. وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور چن لیے موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ایک مقرر مدت کے لیے. ٹھیک ہے، ہماری طرف لے کر آنے کے لیے. فَلَمَّا أَخَذَتْهُ الرَّجْفَةُ، پھر جب ان کو پکڑ لیا بجلی کی کڑک نے، قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ہمیں پہلے بھی ان سب کو جو ہے پہلے بھی ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی. أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، کیا تو ہمیں اس لیے ہلاک کر رہا ہے کہ کچھ بیوقوفوں نے، ہمارے بیچ کے کچھ بیوقوف لوگوں نے یہ کام کر لیا. إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَةٌ، نہیں ہے یہ مگر آزمائش تیری طرف سے. تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ، تو جس کو چاہے گمراہ کر دے اور تو جس کو چاہے ہدایت دے دے. أَنْتَ وَلِيُّنَا، تو ہمارا سرپرست ہے. فَاغْفِرْ لَنَا، تو ہمیں تو بخش دے. وَارْحَمْنَا، اور ہم پر رحم فرما. وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، اور بے شک تو معاف کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے. آیت نمبر 155 ہے. ٹھیک ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 155 ہے. تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قوم کے 70 لوگوں کو لے کر نکلے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو پاک کر دے اس گناہ سے جو ہم نے کیا ہے. اس کے سامنے ہم روئیں، اس کے سامنے ہم گڑ گڑائیں. تو ان لوگوں نے کہا ہے موسیٰ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تم کہ وہ اپنا کلام ہمیں بھی سنا دے. ٹھیک ہے، یہ جو کلام تمہیں سنایا ہے اور تم کہہ رہے ہو میں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا ہے، تو تم نہ ایسا کرو کہ دعا کرو اور اپنے رب سے کہ ہمیں بھی وہ کلام سنا دے. تو
روایتوں میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر پہنچے تو ایک بادل آیا اور اس بادل نے اس پہاڑ کو، جو طور کا پہاڑ تھا، اس کو پوری طریقے سے ڈھانپ لیا، ٹھیک ہے، کور کر لیا، اور وہ سارے کے سارے اس کے اندر چلے گئے، ٹھیک ہے۔ مطلب بادل جیسے پہاڑ پہ آ جاتا ہے نا، پہاڑی علاقے دیکھیں گے نا جا کر، تو وہاں پر بہت زیادہ جو ہائیسٹ پیک پر ہوتے ہیں نا پہاڑ، ماؤنٹ ایوریسٹ وغیرہ ہے، تو اگر کسی کا موقع ملا ہو کلو وغیرہ جانے کا، شملہ وغیرہ، تو وہاں پر آپ دیکھیے گا کہ پہاڑ نا بالکل وہ بادل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہاتھ میں لے لے انسان، ٹھیک ہے، بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی نے فلائٹ وغیرہ سے سفر کیا ہوگا تو ان کو بھی پتا ہوگا کہ وہ جو پلین ہوتا ہے، جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو بادل میں کبھی کبھی انٹر کر جاتا ہے، تو بادل دکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت قریب آ جاتے ہیں۔ تو اس بادل نے کیا کیا، ان کو پوری طریقے سے، آواز آ رہی ہے؟ جی، تو اب دیکھیں کہ جب پہاڑ نے ڈھانپ لیا تو وہ بادل کے اندر چلے گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام شروع کیا تو موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی پر ایک نور آ گیا، ایسا کہ ان کی طرف کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بادل کی اوٹ ہو گئی اور یہ سارے کے سارے لوگ سجدے میں گر پڑے، ٹھیک ہے۔ ان کو اب یقین آ گیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ سچ میں موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا تھا، ٹھیک۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ 70 بھی جو ہے اللہ کا کلام سننے لگے۔ جب اللہ نے اپنا کلام کرنا ختم کیا اور بات جو ہے وہ پوری ہو گئی اور یہ بادل چھٹنے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے پاس آئے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے نہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ مطلب بات سن لی، اس کے بعد بھی پھر یہ کہنے لگے کہ اب بھی ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے نہیں آ جائے کھلم کھلا، یعنی کہ ہمیں نہیں پتا یہ کس نے بات کری، ہم یقین نہیں کرتے، ہے نا، کس کی بات تھی یہ تو مطلب ایسا لگ رہا تھا آپ ہی بول رہے ہیں، ابھی ہمیں یقین نہیں آ رہا، ایسا کریے آپ نا اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ سامنے آ جائے ہمارے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ان کے بات کرنے کا انداز دیکھیے، ٹھیک، میں آپ کو بتا رہی ہوں آیت سے، یہاں پر دیکھیے، وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اے موسیٰ، ٹھیک ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ کہتے ہیں اے موسیٰ، اور قرآن بھرا پڑا ہے ان کی اس بے ادبی سے، بنی اسرائیل کی، ٹھیک ہے، اس قدر بے ادبی سے، کبھی یا نبی یا رسول، آپ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ، ہے نا، اس کے علاوہ کبھی صحابہ اکرام جو ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ ابھی ان کی بے ادبی دیکھیے، اور اب جو نا یہاں سے جو یہ ان کی کہنا شروع کرا ہے نا انہوں نے یا موسیٰ، آپ دیکھیے گا آگے تک ان کا یہ حساب کتاب چلتا ہی جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا موسیٰ، یا موسیٰ ادع لنا، اے موسیٰ جاؤ بلاؤ اپنے رب کو، اے موسیٰ بات کرو اپنے رب سے، اے موسیٰ جاؤ جو ہے وہ پکارو اپنے رب کو، اے موسیٰ دعا کرو اپنے رب سے، ٹھیک ہے، اے موسیٰ جاؤ پوچھو اپنے رب سے۔ اس طرح سے ان کی بے ادبی، اتنی گستاخی، حالانکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے تھے، پھر بھی اتنی ہٹ دھرمی سے، ہے نا، اس طرح سے پیغمبر کو ان کے پکارنے کا سٹائل، سوء ادب اس کو کہتے ہیں، برا ادب، ٹھیک ہے، بیکار ادب۔ تو آپ جگہ جگہ دیکھیے گا کہ ان کی قوم ان کو اسی طرح سے پکارتی ہے۔ آج اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو بدو وغیرہ تھے، عرابی تھے، جن کو کوئی تمیز نہیں ہوتا تھا، تو وہ لوگ جو ہے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے یا محمد یا محمد کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں آیت نازل کی کہ اس طرح سے بے ادبی بالکل برداشت نہیں کی جائے گی نبی اپنے نبی سے،
ٹھیک ہے، تو ان کو جو ہے منع کیا گیا تھا، پھر وہ باز آ گئے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا ان کو شرف ملا ہوا تھا، نبیوں کی قوم تھی، ان کی قوم میں تو چلیے ایک پہلے ہی نبی آئے تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ادھر تو نبیوں کا ایک سلسلہ چلا ہے نا، تو ان کو تو اور زیادہ کیا تھا، ادب سے پیش آنا چاہیے تھا. ویسے بھی موسیٰ علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کے ان میں سے تھے نا، نسل میں سے تھے. تو آپ دیکھیں کہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ اے موسیٰ نہیں مانیں گے تمہاری بات، ہے نا، جب تک اللہ تعالیٰ کو ہم کھلم کھلا نہیں دیکھ لیں گے. اور آج افسوس مسلمان گھرانوں میں بھی ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک، کہتے ہیں کہ اللہ کو کس نے دیکھا ہے نا. ان کی دلیل ہوتی ہے سیئنگ از بلیونگ. آ رہی بات سمجھ میں؟ تم نے دیکھا اللہ کو، تم نے دیکھا ہے کیا کسی پیغمبر نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے نا. جب دیکھا ہی نہیں ہے تو ہم نہیں مانتے نعوذ باللہ کہ اللہ کی ذات ہے کوئی. ٹھیک ہے، ایسے ہی لوگ ایتھیسٹ بن جاتے ہیں پھر تھوڑا آگے جا کے. تو آپ دیکھیں کہ اور یہ ریالٹی ہے. الماس کیا بات، یہ ریالٹی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ والی حرکت کرتے ہوتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا ہی نہیں تو ہم کیوں مانیں، ہے نا. قیامت تک کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، جب آئے گی دیکھی جائے گی. ابھی آئی تھوڑی ہے، جب آئے گی دیکھی جائے گی کہ ہوگا بھی یہ کچھ یا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بے ادبی اور یہ جو ہے ایمان میں کیا ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، اور اس طرح سے ایمان اللہ کو قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کا ایمان اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. اور ہمارا حال بھی بنی اسرائیل سے کوئی زیادہ ڈیفرنٹ نہیں ہے. انہی کے راستے پر کیا ہے، ہم بھی چل رہے ہیں. تو اب دیکھیں اچھا کہ یہاں پر بھی ایک چیز غور کریں کہ مدینہ کے یہودیوں کا تو کوئی قصور نہیں تھا، ان کو کیوں سنائی جا رہی ہیں یہ باتیں؟ مدینہ کے یہودیوں کا تو کوئی قصور نہیں تھا، ان کو کیوں سنائی جا رہی ہے؟ ہر چیز میں جواب عبرت ہی آ جاتا ہے نا. ہر چیز میں جواب عبرت آ جاتا ہے. اس میں کیا عبرت پکڑیں گے وہ بتائیے. اچھا، یہ ایک جواب آ جاتا ہے کہ ہمیں نصیحت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ دو جواب آ جاتے ہیں. دیکھیے، مدینہ کے یہودوں کا قصور تو نہیں تھا، لیکن یہ تھے نا جو یہ کبھی بھی اپنے باپ داداؤں کی غلطیوں کو غلطی نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے، الٹا ان غلطیوں کو جسٹیفائی کرتے تھے اور ان پر فخر کرتے تھے. ٹھیک ہے، ان کے باپ دادا جو غلطی کرتے تھے اور جو انہوں نے کی ہے غلطیاں، تو کبھی بھی ان کو غلطی نہیں مانتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ نہیں، جیسے آج ہم دیکھیں نا کہ کوئی کہے نا کہ یہ رسم تو باپ دادا سے چلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور ہم کہیں کہ اگر باپ دادا غلط بھی تو ہو سکتے ہیں، تو لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں کیا غلطی ماننے کو تیار؟ کہ باپ دادا ارے وہ کیوں غلط ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہوتی ہے، ہر کسی میں ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کو کبھی بھی غلط نہیں کہتا. تو یہ بھی پتہ ہے غلطی کو غلطی نہیں مانتے تھے، الٹا فخر کرتے تھے. انبیاء کرام کے بارے میں نعوذ باللہ اتنی غلط غلط انہوں نے چیزیں گھڑ رکھی تھی. ٹھیک ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کریکٹ کرتے تھے تو یہ مانتے نہیں تھے کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اپنی بات کو غلط نہیں مانتے تھے. یہ کہتے نہیں نہیں، یہ ہمارے باپ دادا غلط نہیں ہو سکتے، وہ تو انبیاء کی نسلوں میں سے تھے اور انبیاء بنی اسرائیل ہیں، ہم کیسے غلط ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو جسٹیفائی کرتے تھے، ان کو فخر محسوس کرتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ جب انسان کسی کی برائی کو برائی نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے، بہت گہرا پوائنٹ ہے یہ، دھیان سے سنیے گا، کہ جب کسی برائی کو انسان برائی نہیں سمجھتا تو بس سمجھ لیں کہ اس برائی میں ہم بھی شریک ہیں برابر کے، جیسے کہ وہ برائی ہم نے خود بھی کر لی. ٹھیک ہے، آگئی بات سمجھ میں؟ اگر کوئی کسی برائی کو برائی نہیں سمجھتا اور اس کو جسٹیفائی کرتا ہے تو اس کا مطلب، چاہے وہ برائی نہیں کی ہو انسان نے، لیکن اس کا مطلب ایسا ہی ہے جیسے اس نے وہ برائی کر دی. ٹھیک ہے، اسی لیے ہمارا دین ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کنسپٹ دیتا ہے کہ منکر کو منکر ہی کہنا ہے. اگر کوئی برائی ہے تو اس کو برائی ہی کہنا ہے. آگے بات سمجھ میں؟
جی کال آ گئی تھی، کال آ جا رہی بار بار. اچھا میں آپ کو یہ بتا ہاں کال آ گئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ ہمارا دین جو ہمیں دیتا ہے نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کنسپٹ، کہ برائی کو برائی جاننا ہے. ٹھیک ہے. کسی کو حدیث یاد ہے؟ جی سب سے پہلے اسے اپنے ہاتھ پیروں سے ہاتھ سے روکو، اگر نہیں روک سکتے تو زبان سے، اور زبان سے بھی نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ دل میں برا جانو. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. تو اگر کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو اس کو کیا کرنا ہے؟ ہاتھ سے روکنا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہاتھ سے روکنے کی پاور نہیں ہے تو زبان سے روکنا ہے. ٹھیک. اور زبان میں قلم بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہاتھ سے روکنے میں، سوری ہاتھ سے روکنے میں آپ کا ایسا بھی آ جاتا ہے، فزیکلی بھی آ جاتا ہے کہ آپ جا کر روکیں. ٹھیک ہے. کہ یہ مت کرو. اگر کوئی جھگڑا کر رہا ہے تو جا کر اس کو روکے الگ الگ ہے. ٹھیک ہے. اور کال آ گئی تھی. آج کال بہت آ رہی ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ اگر ہاتھ سے آپ فزیکلی نہیں روک سکتے تو آپ قلم کے ذریعے بھی روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت سارے اسکالرس نے کتابیں لکھی ہیں. اگر معاشرے میں کوئی برائی ہے اور پھیل رہی ہے نا، تو ہم قلم سے لکھ کر بھی کیا کر سکتے ہیں، اس کا سدباب کر سکتے ہیں. پھر سیکنڈ آتا ہے کہ انسان زبان سے روکے، ہے نا، بول کر روکتے نہیں تو ایٹ لیسٹ اس کو دل میں برا جانے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اگر دل میں بھی تم برا نہیں جانتے اس برائی کو تو اس کا مطلب ایمان ہے ہی کچھ نہیں. ٹھیک ہے. مطلب تمہارے دل میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے. ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے اگر برائی کو برائی نہیں سمجھتا انسان. آ رہی بات سمجھ میں؟ مطلب کچھ بھی کراہت نہیں ہوتی، انسان آرام سے برائیاں دیکھ کر نکل جاتا ہے. نہ اس کا، نہ وہ اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے، روک رہا ہے، نہ زبان سے کچھ کہہ رہا ہے. دل میں بھی کہہ رہا ہے چلو کر رہا ہے تو کرنے دو، کوئی بات نہیں ہے نا، ہمیں کیا پڑی ہے، ان کو اپنی قبر میں جانا، ہمیں اپنی قبر میں جانا. تو کچھ بھی نہیں کر رہا. اس کا مطلب ہے کہ تمہارے دل میں بالکل بھی ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے. بالکل بھی ایمان نہیں ہے. تو یہ کنسپٹ ہمارا دین اسی لیے ہمیں دیتا ہے کہ اگر ہم نے برائی کو برائی نہیں سمجھا، اس کا مطلب ہم اس برائی میں برابر کے شریک ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو خاص طور پر دیندار قوم ہوتی ہے نا، ایک تو ہے کہ وہ بے دین ہے قوم. ٹھیک ہے. اس کو کچھ نہیں پتا ایمان کیا اور عمل کیا. لیکن ایک دیندار قوم کسی برائی کو برائی نہیں سمجھتی ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ جواز نکالتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی تو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، سب سے پہلے تو انہیں کچھ کہنا چاہیے تھا، برائی ہے تو ان کو ٹوکنا چاہیے تھا. جب یہی کچھ نہیں کہہ رہے ہیں تو ہم کیوں وہ اس کا مطلب صحیح چیز ہے. یہی ہوتا ہے نا. آپ کے بچے کوئی گھر میں کوئی کچھ برا کرے اور آپ ان کو بالکل نہیں ٹوکے اور
کچھ نہ کہیں تو بچوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، اگر غلط ہوتا تو ہمارے ماں باپ ہمیں ٹوکتے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کیا ہوتی ہے، جب انسان برائی کو برائی نہیں کہتا ہے، نہیں سمجھتا ہے، تو برائی جو ہے معاشرے میں عام ہونے لگتی ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ کتنی ساری برائیاں معاشرے میں ہیں جن کو برائی نہیں سمجھتا انسان، ہے نا. برائی سمجھتا ہی نہیں ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اوکے ہے، ٹھیک ہے، کوئی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کر رہا تو کوئی بات نہیں. آگے بات سمجھ میں. تو اچھا آپ یہاں پر دیکھیے نؤمنا لکا. ٹھیک ہے، ان دونوں ورڈز پہ غور کریے. نؤمنا لکا، آمنا پلس لام آ جائے، روٹ ورڈ کیا ہے اس کا، حمزہ میم اور نون کے ساتھ پلس لام آ جائے. ٹھیک ہے، لام آ جائے، جیسے یہ لکا میں لام ہے نا، لام ہے نا لکا. تو اس کا مطلب ہوتا ہے یقین کرنا، اعتبار کرنا، تصدیق کرنا. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو ورڈ ٹو ورڈ میں لکھوایا ہے ایمان لانا، ہے نا، ایمان لائیں گے. لیکن وہ میں نے صرف اس لیے لکھوا دیا کہ آپ کنفیوز نہیں ہو کہ اعتبار یا یقین تصدیق کا میننگ کیوں ہو گیا جبکہ یہ آمنا ہے نا. تو میں نے اس لیے لکھوا دیا تھا. یہاں پر اس کا معنی ہوگا یقین کرنا، اعتبار کرنا. اے موسیٰ ہم تم پر بالکل بھی یقین نہیں کریں گے، اے موسیٰ ہم تمہارا بالکل کوئی اعتبار نہیں کریں گے. تصدیق کرنا، اے موسیٰ ہم تمہاری کوئی تصدیق نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اس کا میننگ یہ ہے. دوبارہ ریپیٹ کر دوں. آمنا کے ساتھ جب لام آ جائے، دیکھیے یہاں پہ نؤمنا کے ساتھ لام ہے لکا میں. ٹھیک ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے یقین کرنا، اعتبار کرنا، تصدیق کرنا. ٹھیک ہے. اور آمنا اگر با کے ساتھ آ جائے، آمنا جو ہے وہ با کے ساتھ آ جائے، ان میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے. دیکھیے ایک ورڈ بہت بڑا، ایک لفظ خالی بہت بڑا ڈفرینس پیدا کرتا ہے. آمنا اگر با کے ساتھ آ جائے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے ایمان لانا. ٹھیک ہے. آمنا با کے ساتھ آ جائے تو جیسے کہ آتا ہے نا، آمنا باللہ والیوم الاخر، آمنا باللہ. ٹھیک ہے، ہم ایمان لائے اللہ پر. با آتا ہے نا وہاں پہ، آمنتو باللہ، ہے نا، میں ایمان لائی اللہ پر. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ لام نہیں آتا بلکہ با آتا ہے. تو اس چیز کو یاد رکھیے، کئی جگہ پر آئے گا آمنا لام کے ساتھ. تو کیا کریں گے اس کا معنی یقین اور اعتبار اور تصدیق کا. ٹھیک ہے. اچھا جہرتن، یہ جو جہرتن ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے. اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے جیم ہا اور را. ٹھیک ہے، جیم ہا اور را، جہر. آپ کو پتہ ہے نمازیں ایک سری ہوتی ہے، ایک جہری ہوتی ہے. نماز جو ہوتی ہے ایک سری نماز ہوتی ہے اور جہری نماز ہوتی ہے، پتہ ہے. مسجد نہیں جاتے نا تو پتہ نہیں ہے، مسجد جانے والوں کو پتہ ہوتا ہے. سری نمازیں وہ ہوتی ہیں جس میں تلاوت جو ہے وہ چپکے چپکے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جہری نمازیں وہ ہوتی ہیں جس میں زور سے آواز میں تلاوت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ پتہ لگا کر آئیے گا کہ کون کون سی نمازیں زور سے تلاوت کی جاتی ہیں اور کون سی نمازیں چپکے چپکے ہوتی ہے تلاوت. ٹھیک ہے. ظہر کی، عصر کی، کون نہیں میں نہیں بتا رہی، یہ پتہ کر کے آئیے گا تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے. میں بتاؤں گی تو یاد نہیں ہوگا، جب خود سرچ کرے گا انسان پھر یاد ہوگا. تو جہر کہتے ہیں اعلان کو. ٹھیک ہے. اعلانیہ بھی دو معنی ہوتے ہیں. جہر کہتے ہیں سامنے دیکھنے کی ڈیمانڈ کی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو، سامنے دکھا دو، کھلم کھلا دکھا دو. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ بات انہوں نے اعلانیہ کی، یعنی کہ سب کو آواز گئی اس بات کی کہ یہ جو ہے یہ اس طرح سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. دونوں معنی آ گئے سمجھ میں. ایک انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ اللہ تعالیٰ کو سامنے دکھا دو، اور یہ ڈیمانڈ انہوں نے سب کے سامنے اعلانیہ کی، زور سے آواز میں کی. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گیا دونوں میننگ. اچھا کیا ہوا پھر جب انہوں نے ڈیمانڈ کر لی اتنا، یہاں تک سین سمجھ میں آ گیا کہ کیا ہوا تھا؟ سین سمجھ میں آ گیا؟ رسپانس کرا کریے، سو رہے ہیں کہ سارے لوگ؟ ٹھیک ہے.
نکلے یہ وہاں سے توبہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے مخاطب ہوا. اس کے بعد جب بادل چھٹے تو انہوں نے کہا نہیں مان رہے ہم، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کو دکھاؤ تب مانیں گے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر تمہیں پکڑ لیا بجلی کی کڑک نے. ٹھیک ہے، بجلی کی کڑک نے ان کو پکڑ لیا. ایک زور کی کڑک ہوئی اور سارے کے سارے مر گئے. اور دیکھ رہے تھے نا، کڑک کو آتے ہوئے دیکھ رہے تھے. اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتنی بڑی آزمائش تھی یا نہیں تھی؟ ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کا آپ صبر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر آزمائش بھیجے ہی جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ان کی کتنی بڑی آزمائش ہوگی کہ ایک ساتھ 70 لوگ مر گئے. اب وہ کیا جا کر بتائیں گے اپنی قوم کو؟ قوم تو پوچھے گی کہ 70 لوگ لے کر گئے تھے اتنے اچھے اچھے، وہ گئے کہاں پر؟ اب ایک چھوٹے بچے کو بھی کہیں پر لے جاتے ہیں، کسی کے، اپنی بہن کے یا اپنے بھائی کے، اور اس کو کچھ بالکل ڈرتے ہیں نا کہ اس کو کچھ ہو نہیں جائے، اپنے دل سے لگا کر رکھتے ہیں. تو ڈر لگتا ہے نا کہ کچھ ہو گیا تو ہمیں جا کر جواب دینا پڑے گا کہ کیسے ہوا. تو آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ اب قوم جو ہے وہ مجھ سے پوچھے گی کہ یہ لوگ گئے تو تمہارے ساتھ تھے، کیا تم نے ان کو مار دیا ہے نا؟ لے کر کیوں نہیں آئے؟ لے کر تو آپ ہی گئے تھے. ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اب گڑ گڑانا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا شروع کر دی کہ اللہ اس کے بعد کون مجھے سچا سمجھے گا، ہے نا؟ کون مجھ پر ایمان لائے گا؟ اللہ تعالیٰ تو ان کو معاف کر دے. ٹھیک ہے. تو بہت زیادہ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے دعا کی، حالانکہ دعاؤں کے حقدار تھے نہیں کسی کی. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بہت زیادہ گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے. تو یہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کا؟ بتائیے. یہ جو فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تھی، یہ کیا تھا؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی بتائیے کیا تھا یہ جو ان کو بجلی نے پکڑا ہے، بجلی کی کڑک نے، تو یہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ اللہ کی ناراضگی کا اظہار تھا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا یہ اظہار تھا، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا. ٹھیک ہے. اور یہ صاعقہ ہے جو ہے نا، یہ صواعق اس کی جمع آتی ہے، اور صاعقہ کہتے ہیں ہلاک کر دینے والی آواز کو. ٹھیک ہے. ایسی آواز جو ہلاک کر دے. اسی لیے آپ کو پتا ہے نا اس کی سور کی جو آواز ہے اس کو بھی صاعقہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسی آواز جو ہلاک کر دے. اور بجلی کی کڑک جلانے والی آگ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جلانے والی آگ. عام بجلی کی کڑک کیونکہ کیا ہوتی ہے، اس کی آواز بہت زیادہ سخت ہوتی ہے اور ڈراؤنی ہوتی ہے. اگر عام معنی میں اگر اس کو لیں گے تو یہ بجلی کی کڑک ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور جگہ جو ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ وہ جو 70 لوگوں کی میں نے آپ کو دلیل دی سورہ اعراف کی 155 آیت، وہاں پر آتا ہے ورڈ رجفہ کا. ٹھیک ہے. کہ ان کو جو ہے رجفہ نے پکڑ لیا. اور رجفہ کہتے ہیں کڑک کے ساتھ زلزلہ. ٹھیک ہے. رجفہ کہتے ہیں کڑک بھی ہو اور ساتھ میں زلزلہ بھی ہو. اور رجفہ کا بھی ورڈ پتہ ہے آپ کو؟ قیامت کے زلزلے کے بارے میں آتا ہے. قیامت کے زلزلے کے بارے میں رجفہ کا لفظ آتا ہے. تو کڑک بھی تھی، ساتھ میں زلزلہ بھی آیا تھا. تو آپ دیکھیں کہ اپنے پیغمبر سے اس طرح کی ڈیمانڈز کرنا، اس طرح کے مطالبے کرنا، سوالات کرنا جن کا کوئی بھی حق نہیں بنتا، نہ ہی کوئی ان کی تک بنتی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ضرور آتی ہے. ایک دیکھیں آپ، ایک ہے نا کہ ابھی ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں، ابھی ہم اللہ کی بات نہیں مان رہے ہیں، تو ابھی جو ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نہیں ہے. اس کا عذاب تو ہمیں کیا ہے، قیامت کے دن بھگتنا ہی پڑے گا. لیکن ایک نبی کے سامنے ہونے کے بعد ان کے ساتھی اس طرح کی حرکت کریں، یہ جو ہے ان کے ساتھیوں کو زیب نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مثال ہے کہ ایک نبی کے ساتھی کس طرح سے ہونے چاہیے، کہ ان کی آواز ایک آواز پر دوڑے چلے آئے، جو وہ کہیں فوراً مان لے. ٹھیک ہے.
تو ایک نبی کے ساتھیوں کو یہ چیز زیبا نہیں دیتی، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی انہوں نے کیا کی، موڑ لی۔ اچھا یہ بھی بات یاد رہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ کوئی بھی آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، ٹھیک ہے، اور کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے۔ عبداللہ بن شقی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کاش میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا تو میں ان سے ایک سوال ہی پوچھ لیتا، تو انہوں نے فرمایا کہ تم کیا سوال پوچھتے ہیں؟ یہ عبداللہ بن شقی جو ہے یہ تابعین ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہنے لگے میں پوچھتا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا، ٹھیک ہے، اور ابو ذر جو ہے کون ہے، ابو ذر غفاری، یہ صحابی ہے، تو ابو ذر نے فرمایا کہ یہ سوال تو میں پہلے ہی ان سے پوچھ چکا ہوں، ٹھیک ہے، تم سے پوچھنے سے پہلے ہی میں بات ان سے کر چکا ہوں۔ تو کہنے لگے اچھا تو پھر کیا جواب دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں؟ تو کہنے لگے کہ جب میں نے جواب مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو نور ہے، میں ان کو کہاں دیکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو نور ہے، میں اس کو کہاں دیکھ سکتا ہوں۔ آگے بات سمجھ میں، تو ایک وہ والی جو حدیث یہ واقعہ معراج کے بارے میں ایک غلط فہمی جو ہوتی ہے نا لوگوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، تو یہ غلط فہمی بھی اس حدیث سے دور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو نور ہے، میں اس کو نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، مشروق یہ تابعین ہیں، کہتے ہیں میں نے عائشہ سے پوچھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ تم نے ایسی بات کہی جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جو شخص تم سے یہ 3 باتیں بیان کرے وہ جھوٹا ہے، اگر کوئی کہے کہ محمد نے اپنے رب کو دیکھا تو وہ جھوٹا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہی آیت تلاوت کی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ٹھیک ہے۔ آگے بات سمجھ میں، یہ جو جس بیان کی بات آپ کہہ رہی ہیں اس کو پورا سنیے گا، ٹھیک ہے، یہ اسما اس بیان کو نکال کر پورا سنیے گا، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کانٹیکس میں کہی تھی انہوں نے یہ بات۔ پوری ویڈیو دیکھا کریے، کسی کے بارے میں اگر کوئی فالس آ جایا کرے یا کوئی بھی آدھی ادھوری ویڈیو بھیجا کرے تو اس کی پوری دیکھنے کی کوشش کرا کریے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب دیکھیں کہ ان کو کیا کیا، بجلی نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، کیا دیکھ رہے تھے؟ کیا دیکھ رہے تھے؟ تمہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ اب کیا دیکھ رہے تھے یہ لوگ، کس بارے میں بات چل رہی ہے؟ جی بجلی، ایک تو یہ معنی آتا ہے بارک اللہ فیک کہ بجلی کی کڑک کو دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور دوسرا معنی اس کا مراد لیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو مڑتا ہوا دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک معنی ہے بجلی کی کڑک کو دیکھ رہے تھے اور دوسرا معنی ہے ایک دوسرے کو مڑتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اچھا اسکالرس کہتے ہیں کہ گروپ کی شکل میں یہ لوگ جو ہے گر رہے تھے اور یہ اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ ہوتا ہوا پورا منظر دیکھ رہے تھے، یہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کے اوپر آنے والی دنیا کی یہ شدید سزا تھی، ایک بہت خطرناک پنشمنٹ تھی جو ان کے غلط ڈیمانڈ کی وجہ سے نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ آگئی نا بات سمجھ میں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، ٹھیک ہے۔ جو انسان ادب سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سے بھی ریسپیکٹ فل رہتا ہے اور اپنے نبیوں سے بھی ریسپیکٹ فل رہتا ہے تو اور نصیب بھی اس کا اچھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بے ادب رہتا ہے انسان، کوئی ریسپیکٹ نہیں کسی کی بھی، ٹھیک ہے، تو اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اب اس میں جو ہے بہت بڑی گہرائی ہے، یہ جو مینرز ہے نا ہمارے دین کا شعار ہے، ہر چیز ہمیں ایٹیکیٹ سکھائے گئے ہیں، ہر چیز میں، اٹھنے کے ایٹیکیٹس، بیٹھنے کے ایٹیکیٹس، بات کرنے کے ایٹیکیٹس، چلنے کے ایٹیکیٹس، جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کورس ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ کیسے بیٹھے، فارمل کیسے بیٹھنا ہے، انفارمل کیسے بیٹھنا ہے، کیجول کیسے بیٹھنا ہے، آپ کو ڈریسنگ کیسے کرنی ہے، آپ جو ہے وہ تیار کیسے ہوں گے، آپ چلیں گے کیسے، آپ پھریں گے کیسے، آپ بات کیسے کریں گے، آپ کھانا کیسے کھائیں گے، ڈائننگ ٹیبل پہ کس طرح سے رہیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح سے سکھائے جاتے ہیں، ہزاروں کروڑوں روپے لیے جاتے ہیں اس چیز کو سکھانے کے لیے، لیکن الحمدللہ فری میں ہمارا دین یہ سب چیزیں سکھاتا ہے اور ہم سیکھنا نہیں چاہتے، لیکن ٹھیک ہے۔ تو سونے کے، ہنسنے تک کے، مطلب سمجھ لیجئے ہنسنے تک کے ہمیں ایٹیکیٹ سکھاتا ہے ہمارا دین کہ ہنسنا کیسا ہے۔ لوگ بڑی بڑی ڈگریز لے لیتے ہیں، جابس کر لیتے ہیں، بزنس کر لیتے ہیں، مگر زندگی گزارنے کے جو بیسک مینرز ہیں،
جو ایک ان پڑھ کو بھی آتے ہوں گے وہ ان کو نہیں آتے، ہے نا. اسی لیے لوگ کیا کہتے ہیں ان کو؟ پڑھے لکھے جاہل کہتے ہیں، نہیں کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے جاہل ہیں. ٹھیک ہے. صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھ لیں، کتنے ایٹیکیٹس تھے نا. قرآن میں بھی سورۃ النور میں، سورہ حجرات میں ان کو بہت سارے ایٹیکیٹ سکھائے گئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بہت سارے ایٹیکیٹ سکھائے گئے. اور جب یہ سورہ حجرات اتری ہے تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم تو اتنے زیادہ محتاط ہو گئے تھے کہ بات کرنے کے پہلے بھی کم سے کم بہت دیر تک سوچتے رہتے تھے کہ بولے یا نہیں بولے، ہے نا. یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، ہے نا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں. اس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے تھے. قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، اتنی پست کر لیتے تھے کہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آواز نہیں جاتی تھی، ہے نا، بڑی عاجزی سے رہتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ ایٹیکیٹس جو ہوتے ہیں نا انسان کو بڑی بلندی پر پہنچا دیتے ہیں. کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے اسکول میں اسٹوڈینٹس بھی جو پڑھتے لکھتے کچھ نہیں گے لیکن ٹیچرس کی آنکھوں کے تارے بن جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اتنا ادب کرتے ہوتے ہیں وہ ٹیچرس کا کہ ٹیچرس آتی ہیں تو کھڑے ہو گئے، کوئی ان کی پین گر گیا، چاک گر گیا، بک گر گئی، فوراً سے اٹھا کر دے دیا، ہے نا. ٹیچرس جا رہی ہیں تو ایک طرف کو کوریڈور میں بھی، گیلری میں بھی ایک طرف کو ہو کر کھڑے ہو گئے. وہ ایسے لوگ آنکھوں کے تارے بنتے ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو جو کہہ دیا بس ٹھیک ہے، ہاں جی حضور، ہے نا. تو آپ نے دیکھے نا ویسے بھی بادشاہوں کے یہاں جو چمچے ہوتے ہیں، جی حضور جی حضور جی حضور، ہاں بھائی جو آپ کہیں وہ ٹھیک ہے، جو آپ کہیں وہ ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے اکھڑ ہوتے ہیں اور نہیں اتنی جی حضوری کر پاتے ہیں، وہ اچھے بھی ہوتے ہیں تب بھی ان کی اتنی قدر نہیں کی جاتی جتنی ان جی حضور کرنے والوں کی قدر کی جاتی ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بتائیے، ہے نا. تو یہ ادب جو ہے نا یہ انسان کو نصیب والا بنا دیتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اب صحابہ اکرام کتنے نصیب والے تھے نا. اللہ تعالیٰ نے کچھ سوچ کر ہی تو ان کو صحابہ اکرام کی وہ دی نا، اتنا بڑا ان کو اعزاز بخشا، اتنا بڑا ان کو ایوارڈ دیا، اتنا بڑا ریوارڈ ان کو ملا کہ صحابہ اکرام میں سے ہو گئے. کچھ سوچ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابہ بنایا تھا نا. ان کے اندر تھے اتنے ایٹیکیٹس کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی بنتے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض وقت جو ہے گناہوں کی سزا ہینڈ ٹو ہینڈ بھی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. ابھی انسان سے گناہ ہوا، ابھی اس کی سزا مل گئی، ہے نا. اور جتنا سنگین گناہ ہوتا ہے اتنی ہی سنگین اس کی پنشمنٹ بھی ہوتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ہاں قرآن مجید کی آیت بہت اچھی بھی ہے، بہت پیاری بھی ہے اور بہت ڈراؤنی بھی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، اور جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تو تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائیاں ہوتی ہیں. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ تو بہت سارے گناہ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے گناہ تمہیں برابر سے پکڑ لیتا ہے، فوراً پکڑ لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بہت سے گناہ تمہارے ایسے ہی معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جتنی بھی برائیاں ہمیں پہنچتی ہیں یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی کیا ہو جاتی ہے؟ سزا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ہے نا، آنکھوں سے سزا کے منظر دیکھنا. ٹھیک. کسی کو مرتے ہوئے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے، کسی کو جلتے ہوئے، ہے نا، کیونکہ جلے تھے نا، ان کے اوپر بجلی گری تھی، ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ سالوں سال دلوں سے یہ منظر آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹتا. جب ہم کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں یا کسی کو اپنے ہاتھوں میں دم توڑتا ہوا دیکھ لیتے ہیں یا کسی کو جلتا ہوا اگر کوئی کسی نے دیکھا ہو تو منظر جو ہے وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، آنکھوں سے نہیں ہٹتا، ہے نا. تو یہ چیز ان کے ساتھ کیوں کری گئی، ان کو کیوں دکھایا گیا؟ تاکہ وہ منظر ہمیشہ کے لیے ان کی آنکھوں میں سما جائے، ان کو یاد رکھیں، انہیں یاد رہے، ہمیشہ ہمیشہ کیا ہو جائے؟ نقش ہو جائے ان کے دلوں پر، اور ہمیشہ اس چیز کا خوف ان کے دلوں پہ طاری ہو جائے کہ ہم یہ سب کچھ دیکھ کر آئے تھے. ٹھیک ہے. اس لیے ان کو آنکھوں سے دکھایا گیا. تو یہ آیت کمپلیٹ ہو گئی ہے الحمدللہ الحمدللہ. اور چلیے پھر کلاس بھی اینڈ کر دیتے ہیں، ٹائم ہو چکا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ہماری منڈے ملاقات ہوگی. کل ٹیسٹ ہے ہمارا. ٹھیک ہے. تو امید کرتی ہوں کہ بہت اچھے سے پریپیئر کر لیا ہوگا آپ نے. جو رہ گیا ہے وہ پھر سے ایک بار دیکھ لیجئے، ریکارڈنگ سن لیجئے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام کو دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے، یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی، دونوں جگہ جو ہے آپ پاس ہو جائیں بہت اچھے نمبر سے. اور دعاؤں میں اپنی یاد رکھیے گا.
اور جو تجوید والے ہیں آج کلاس ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، چھٹی نہیں کرنی ہے کسی کو بھی. چلیے پھر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.